الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قابل قدر سامعین، ماہ رجب اسلامی تقویم کا 7واں مہینہ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ التوبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ کتاب اللہ کے اندر 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں سے حرمت والے کون سے مہینے ہیں اس کی وضاحت نہیں آئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں آیا ہے کہ حرمت والے 4 مہینوں سے مراد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ تو مالک نے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہاں پر اس جملہ کے 2 معنی کیے گئے ہیں، دونوں معنی کی گنجائش ہے۔ ایک تو یہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ یعنی فی کلہن انفسکم، کہ تمام سال ان سارے مہینوں میں، ان 12 مہینوں میں اپنے نفس جو ہیں ان پر ظلم نہ کرو، اس پر ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے وہ تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، اس کی اجازت تو کسی مہینے میں بھی نہیں ہے۔ دوسرا جو معنی اس کا ہے وہ یہ کہ خاص ان 4 مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، یعنی 12 مہینوں میں ممانعت ہے، البتہ ان 4 مہینوں کی عزت، ان کی حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اس ظلم سے کیا مراد ہے، اس کی بھی 2 تعبیرات ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتال، لڑائی نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، کہ وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس میں قتال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، تو کہہ دیجئے کہ اس میں جو قتال ہے یہ بہت کبیر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ان مہینوں میں ظلم کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ان میں آپس کی جنگ اور لڑائی نہ کریں، اس کو روک دیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے یہی کوشش کی جاتی تھی کہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال، لڑائی وغیرہ نہ ہو۔ دوسرا جو معنی اس میں مراد ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنا دیگر مہینوں میں نافرمانی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد مشہور تابعی ہیں قتادہ بن دعامہ، وہ فرماتے ہیں ان الظلم فی الشہر الحرام اعظم خطیئۃ ووزرا من الظلم فیما سواہ،
کہ حرمت والے مہینوں میں جو ظلم ہے اس کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ الظُّلْمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَظِيمًا، ظلم تو ہر حال کے اندر ہی بڑا عظیم ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعَظِّمُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، لیکن اللہ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے۔ تو بہرحال مالک کائنات نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اس ظلم میں لڑائی، قتال، جنگ، اس کی ممانعت بھی شامل ہے، اور اس میں اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی ان کی حرمت، ان کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں سے بچو۔ اہل جاہلیت بھی دیگر حرمت والے مہینوں کی طرح رجب کی حرمت اور عزت کا خاص خیال رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، ابو رجاء الاتاردی جو کہ قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے تھے اور مخزرم تھے، یعنی مخزرم انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول نہ کیا ہو، بعد میں کیا ہو۔ تو یہ وہ شخص تھے جنہوں نے ادرک الجاہلیہ، جاہلیت کا زمانہ بھی پایا تھا۔ تو یہ اپنے دور جاہلیت کے احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب رجب کا مہینہ آتا تو ہم کہتے منسل الاسنہ، کہ جو تیر ہیں ان سے پھل الگ کر دینے کا مہینہ ہے، یعنی تیروں کے اوپر جو نوکدار لوہا لگا ہوتا ہے اس کو تیروں سے الگ کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ یہ کنایا ہے، اشارہ ہے کہ جنگ کو روکنے کا مہینہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نیزہ نہیں چھوڑتے تھے جس میں لوہا لگا ہوتا، اور نہ کوئی تیر چھوڑتے جس میں لوہا لگا ہوتا، مگر اس میں سے لوہے کو نکال لیتے۔ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَب، تو ہم اسے ماہ رجب میں پھینک دیا کرتے تھے۔ تو دور جاہلیت کے اندر بھی رجب کی جو حرمت ہے اس کا وہ لوگ خیال رکھتے، لیکن چونکہ یہ مہینے یا ان کی حرمت یہ تو تب سے ہی چلی آ رہی ہے کتاب اللہ کے مطابق، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے، تو ان مہینوں کی حرمت ان کی وجہ سے نہیں تھی، یا انہوں نے ان مہینوں کی حرمت نہیں رکھی تھی۔ البتہ انہوں نے کیا کہ ان مہینوں میں بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعات، بہت ساری رسومات کو داخل کیا، باوجود اس کے کہ ان مہینوں کی حرمت کے وہ قائل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں بہت ساری خرافات کو بھی داخل کیا۔ تو رجب کے متعلق بھی بہت ساری خرافات ملتی ہیں، جن میں سے چند مشہور جو ہیں جو دور جاہلیت میں تھی، ان میں سے ایک النسیء ہے۔ اب چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رجب کا مہینہ یا دیگر حرمت والے مہینے یہ ان میں قتال منع ہے، اب اگر وہ ان مہینوں میں کوئی لڑائی کرنا چاہتے یا لڑائی کی نوبت آ جاتی تو اس کا حل انہوں نے نکال رکھا تھا۔ وہ حل یہ تھا کہ وہ اس حرمت والے مہینے میں اس برائی کا ارتکاب کر لیتے، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا، یعنی رجب کے اندر انہوں نے کوئی برائی کر لی تو ساتھ اعلان کر دیا کہ اب سفر، شعبان یا کوئی اور مہینہ وہ اس کے بدل میں حرمت والا ہوگا۔ تو اس طرح وہ حرمت والے مہینوں میں تقدیم و تاخیر اور عدل بدل کرتے تھے، اس کو نسیء کہا جاتا تھا۔ اسی طرح رجب کی تعظیم کے اندر وہ لوگ صیام بھی رکھا کرتے تھے اور اس سے بہتر عمل سمجھتے تھے۔ اور رجب چونکہ بذات خود یہ رجبن سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے تعظیم کرنا یا عزت کرنا، تو اہل عرب اس مہینے کی عزت اور تعظیم کے طور پہ ایک اور رسم بھی بجا لاتے تھے جس سے وہ عطیرہ کہا کرتے تھے، عطیرتن یا رجبیتن۔ اب یہ ان کی رسم کیا تھی کہ وہ لوگ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے نام پر جانور ذبح کرتے
اور جو خون ہوتا اس خون کو بتوں کے سروں پر بہا دیتے. یہ جو رسم تھی ان کی، اسے وہ عتیرہ یا رجبیہ کا نام دیتے تھے. اور مختلف شکلیں تھیں ان کی زمانہ جاہلیت میں قربانی کرنے کی. بعض لوگ صرف غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس مہینے کو قربانی سے خاص کر دیتے تھے. بعض لوگ نظر مانتے تھے ان میں سے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں رجب کے مہینے میں قربانی پیش کروں گا. اور بعض لوگ جب کوئی بھی ان کا جانور پہلا بچہ پیدا کرتا تو اسے وہ رجب کے مہینے میں قربان کرتے. اور بعض لوگ یہ کہتے کہ اگر میرے اونٹوں کی تعداد 100 تک ہو گئی تو میں رجب کے اندر قربانی پیش کروں گا. اگر ایسا ہو جاتا تو وہ شخص رجب کے اندر اونٹ کے ایک بچے کو یا ہرن کا شکار کر کے اس کی قربانی پیش کرتا. تو یہ چند چیدہ چیدہ رجب کے حوالے سے جو خرافات تھی، جو رسومات تھی ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا. اب چونکہ رجب کا مہینہ یا دیگر حرمت والے مہینے یہ اللہ رب العزت نے ازل سے ہی ان کو، جب سے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے، حرمت والے مہینے بنایا ہے. تو اس وجہ سے اسلام نے ان کی حرمت کو تو برقرار رکھا، ان کی تقدس کو تو برقرار رکھا. البتہ جو ان حرمت والے مہینوں کے اندر انہوں نے تغیر و تبدل کیا، اہل جاہلیت نے اس کے اندر جو رسومات یا خرافات داخل کی، اس کو اسلام نے اس کی پرزور تردید کی. جیسے کہ ان نسیو کی جو عمل تھا ان کا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا یہ کفر میں زیادتی ہے، یہ کفر میں آگے بڑھ جانا ہے. یضل بہ الذین کفروا، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کہ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں. یہ جو آیت ہے یہ بہت سمجھنے والی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ حرام مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ رجب جو ہے یہ حرام مہینہ نہیں ہے، محرم حرام مہینہ نہیں ہے. اس کی حرمت کے قائل ہونے کے باوجود وہ نظریہ ضرورت کے تحت وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے اس اللہ کے قانون میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ زیادۃ فی الکفر، کفر کے اندر آگے بڑھ جانا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے جو قوانین ہیں ان کو مانتے ہوئے، دعویٰ ایمانی کرتے ہوئے، آج کتنے ایسے معاملات ہیں اعتقادی جن کے اندر یہ نام نہاد مسلمان آگے بڑھ چکے ہیں، اس کا انکار کر چکے ہیں، اس کے قانون کے مقابلے میں قانون دے چکے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے آیت سب کے لیے کہ جب بھی اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون پیش کیا جائے گا، چاہے اللہ کے قانون کو ماننے کا دعویٰ ہو، تو یہ زیادۃ فی الکفر ہوگا، یعنی کفر کے اندر یہ زیادتی ہوگی. بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اسی حالت پر واپس آ گیا ہے جس حالت پر جب اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی یہ تھا. تو السنۃ 12 شہرا، سال 12 ماہ کا ہے. منہا اربعۃ حرم، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. ثلاث متوالیات، 3 تو لگاتار ہیں. ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم والرجب مضر، اور رجب مضر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اس سیاہ قانون کا خاتمہ کر دیا جو مہینوں کی تقدیم اور تاخیر سے متعلق اہل عرب کیا کرتے تھے، بلکہ
اس سال یعنی 10 ہجری میں تمام مہینے اپنی اپنی جگہ پر آ گئے ہیں اور آئندہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر رجب مضر کا لفظ استعمال کیا، یعنی رجب کے مہینے کو مضر کہا گیا۔ تو اصل میں ایک قبیلہ مضر کی طرف یہ منسوب ہے، کیونکہ وہ قبیلہ رجب کی جو تعظیم ہے وہ دوسرے قبائل کی نسبت زیادہ کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس آیت اور حدیث کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ اللہ رب العزت نے مشرکین کی طرف سے دور جاہلیت میں ان نسیو کا جو عامل تھا، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے اپنی مرضی سے کرنا، جو نظریہ ضرورت کا عمل تھا، اس کو حرام قرار دیا، اس کو باطل قرار دیا۔ اسی طرح رجب کے جو مخصوص صیام وہ رکھا کرتے تھے، تو اس سے متعلق بھی قرآن اور احادیث صحیحہ سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے، بلکہ روایات سے اس کی ممانعت اور کراہت ہی ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ دیکھتے اذا رأى الناس وما يعدون لرجب، کہ جب وہ دیکھتے کہ ماہ رجب کے لیے لوگ مخصوص اعمال یعنی صیام کی تیاری کر رہے ہیں، کرہ ذالک، تو وہ اسے ناپسند کرتے۔ تو گویا رجب کے مہینے کو صیام کے لیے مخصوص کرنا، اس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کرتے تھے، اور ان کا یہ ناپسندیدگی کا معاملہ اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، یہ دریافت کرنے کے لیے کہ آپ 3 چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، آپ رجب کے پورے مہینے کے صیام کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات اس حد تک مشہور ہو گئی کہ وہ مطلق اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ رجب کے اندر کوئی صوم رکھے۔ اسی وجہ سے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھ بھیجا، اپنے غلام کو بھیجا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ایک تو جو اوپر بات ہے ان کی کہ اس مہینے کے اندر جب وہ لوگوں کو دیکھتے کہ وہ صیام کے لیے اہتمام کر رہے ہیں تو اس کو ناپسند کرتے۔ تو یہاں پر وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ اما ما ذکرت من رجب فکیف بمن یصوم الابد، تو کہا کہ جو آدمی ہمیشہ صیام رکھتا ہو وہ ماہ رجب کے صیام کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ کثرت کے ساتھ صیام رکھا کرتے تھے۔ تو اگر ایک شخص صائم الدہر ہے، یعنی وہ کثرت سے صیام رکھتا ہے، ایک دن رکھتا ہے، دوسرے دن چھوڑتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، تو ایسا شخص رجب کے مہینے کے اندر بھی صیام رکھ سکتا ہے۔ کیوں کہ وہ رجب کے مہینے کو خاص نہیں کر رہا اپنے صیام کے لیے۔ لیکن اگر ایک شخص سال میں ویسے صیام نہیں رکھتا اور وہ رجب کے مہینے کو خاص کر لیتا ہے صیام کے لیے، تو اسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ناپسند کرتے تھے، اور مزید یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام کے اندر جو اہل عرب دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے رجب کے ساتھ معاملہ کہ صیام رکھا کرتے، اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تیسری چیز جو وہ کرتے تھے، جو عطیرہ یعنی رجب کی قربانی تھی، تو جب اسلام آیا تو اسلام نے اس مہینے کے تقدس کو، اس کے احترام کو برقرار رکھا، لیکن اس مہینے میں ادا کی جانے والی جو رسم تھی عطیرہ کی، جو وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کیا کرتے، تو اس کو ممنوع قرار دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ اور اسی حدیث میں، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اسی حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے۔ فرع سے مراد اونٹ، گائے اور بکری کا پہلا بچہ ہے، جس کو جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، یذبحونہ لطواغیتہم، اپنے طواغیت کے لیے ذبح کیا کرتے تھے۔ والعتیرۃ فی رجب، اور عتیرہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو وہ لوگ رجب کے مہینہ میں ذبح کرتے تھے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ 7ویں صدی ہجری میں اسلام لائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہی تھا
کہ فرا اور عتیرہ جو ہے اس کی ممانعت ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ بعض روایات ایسی ہیں جن میں عتیرہ یعنی رجب کی قربانی کے جواز کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ تو دو ہی صورتیں ہیں ان میں، یہ کچھ روایات ضعیف ہیں اور باقی جو ہیں وہ منسوخ ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر اس سلسلے کی ایک روایت کو نقل کر کے امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ العتیرۃ منسوخۃ، یعنی عتیرہ رجب کی جو قربانی ہے یہ منسوخ ہے، ھذا خبر منسوخ، یہ حدیث یہ خبر بھی منسوخ ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ رجب کی اجازت دی بھی گئی قربانی کے حوالے سے، جن روایات میں ذکر ہے، بعض نے اس کے اوپر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ منسوخ معاملہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہی تھا کہ آپ نے رجب کی قربانی کو بھی اس سے منع کیا اور فرمایا کہ اسلام میں نہ فرا ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ تو یہ معاملات ہیں کہ اہل جاہلیت نے جس طرح ان کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اپنی طرف سے ان کے احبار و رہبان نے اس میں خرافات، بدعات اور رسومات داخل کر دی، تو یہ نام نہاد مسلمان اس سے پیچھے نہیں رہے، یعنی آج یہ بھی اس مہینے کی حرمت کے قائل ہیں، لیکن اس مہینہ میں کئی بدعات ایجاد کر لی ہیں جنہیں کار خیر اور دین کا حصہ سمجھ کر سر انجام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر اپنے خطبات میں فرماتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، کہ بہترین بات کتاب اللہ کی ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین امور نئی چیزیں، نئی باتیں ہیں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، کہ جس شخص نے ہمارے دین میں نیا کام کیا جو اس میں نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں الفاظ ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے ہمارے اس دین میں نیا کام کیا جو اس میں نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ثواب کی نیت سے کیا جانے والا ہر نیا کام، ہر نیا طریقہ جس کی کتاب و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں ملتی، وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ لیکن یہ نام نہاد مسلمان بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ایسی چیزیں دین کے اندر داخل کرتے ہیں اور پھر اصل جو دین کی تعلیمات ہیں ان سے صرف نظر کر کے ان چیزوں کے اندر خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈالتے ہیں۔ ممبر اور محراب سے بھی ان کے اعلانات ہوتے ہیں اور قلم کے ذریعے سے بھی اس کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں چند ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا جو رجب میں ایجاد کی گئی ہیں، رجب کے حوالے سے جو بدعات اور خرافات ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ جو کہ کئی صدیوں سے وتیرہ بن گیا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کا، کہ ہر مہینے کی فضیلت سے متعلق بہت ساری جو احادیث ہیں وہ گھڑ کے ان کو آگے پھیلایا جاتا ہے، ان کی تشہیر کی جاتی ہے۔ رجب کے حوالے سے بھی، اس کے فضائل کے حوالے سے بھی بہت ساری احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی روایات ہیں جو رجب کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیل میں جاؤں، اگر کوئی ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، ان کو پڑھنا چاہتا ہے تو دو کتابیں ہیں جن کو دیکھ لیں۔ ایک ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب، اور ایک عمر بن حسن بن دحیہ کی کتاب ہے اداء ما وجب من بیان وضع الوضاعین فی رجب۔ تو یہ دو کتابیں ہیں جن میں رجب کی فضیلت سے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں ان کا موضوع، من گھڑت یا ضعیف ہونا بیان کیا گیا ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک اور بدعت جس کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور بڑے ذوق و شوق سے، وہ صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگوں میں مروج ہے،
اور اس سلسلے میں احادیث بھی گھڑ لی گئی ہیں، اس صلاح کے جو فضائل ہیں وہ بھی گھڑ لیے گئے ہیں۔ جس طرح کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعات دو دو کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، جب صلاح سے فارغ ہو تو 70 مرتبہ یہ صلاح پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدہ میں چلا جائے اور 70 مرتبہ سجدہ میں یہ دعا پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سجدہ سے سر اٹھائے اور 70 مرتبہ یہ کہے رب اغفر لی ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز، اور اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، دوسرے سجدے میں بھی یہی معاملہ کرے، ثم یسأل اللہ تعالی حاجتہ، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرے، اس کا سوال کرے، فإنہا تقضی، تو اس کی حاجت پوری کی جائے گی۔ یہ جو روایت ہے اس کو ابن الجوزی نے الموضوعات میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی ہے، یعنی یہ موضوع ہے، اور اس حدیث کے گھڑنے کا الزام اس کے راوی ابن جوہیم پر لگایا گیا ہے۔ اور ذہبی الموضوعات کی تلخیص میں ابن الجوزی کے اس قول پر اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بل لعلہم لم یخلقوا، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو شاید پیدا بھی نہیں ہوئے، جن کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو موضوع اور باطل قرار دیا ہے، ابن رجب ہے، امام نووی ہیں، محمد بن طاہر الہندی، قاضی الشوکانی، عبد الحی لکھنوی، السیوطی، ابن عراق وغیرہ۔ بلکہ ابن رجب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وَهَذَا الصَّلَاةُ بِدْعَةٌ عِنْدَ جمہور العلماء، یعنی جمہور علماء کے نزدیک یہ جو صلاح ہے صلاۃ الرغائب یہ بدعت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بدعت 5ویں صدی ہجری میں نکلی ہے، 400 سال تک مسلمانوں کا دامن اس بدعت کی آلودگی سے پاک و صاف رہا۔ تعجب ہے کہ آج لوگ اس بدعت اور بے بنیاد چیز کی طرف کس قدر راغب ہیں، چاہے فرض صلوات نہ پڑھیں لیکن صلاۃ الرغائب قضا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح ماہ رجب کے مخصوص سیام، اس کی فضیلت سے متعلق بھی بہت ساری روایات ہیں جو گھڑ لی گئی ہیں، جو بیان کی جاتی ہیں۔ چند ایک روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ دین کے ساتھ کیا کیا ہے ان لوگوں نے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رجب کا مہینہ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں ایک دن کا صوم رکھے گا تو اللہ کیا کرے گا، کتب اللہ لہ صوم 1000 سنہ، تو 1000 کے صیام اللہ لکھ دے گا، اور جو 2 دن کا صوم رکھے گا تو اللہ اس کے لیے 2000 سال کے صیام لکھ دیتا ہے، اور جو شخص 3 دن کے صیام رکھے اللہ اس کے لیے 3000 سال کے صیام لکھ دیتا ہے، اور جو شخص 7 دن کے صیام رکھے اس سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو شخص 8 دن کے صیام رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اور جو شخص 15 دن کے صیام رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادا آسمان سے اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کر دو، اور جو شخص اس سے زیادہ صیام رکھے اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس روایت کو بھی ابن الجوزی نے الموضوعات میں ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ ھذا حدیث لا یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب میں ایک دن کا صوم رکھے اور اس میں 4 رکعات اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں 100 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔ اس روایت کو بھی ابن الجوزی نے الموضوعات میں ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ
حدیث موضوع علی رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی ہے۔ اس طرح انس بن مالک سے مروی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رجب میں 3 دن کے سیام رکھے اللہ اس کے لیے پورے مہینے کے سیام کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور جو 15 دن کے رکھے اللہ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دے اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے سیام رکھے اس سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔ اس کو بھی ابن الجوزی نے الموضوعات میں ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری من گھڑت احادیث ہیں جنہیں رجب کے مہینے میں سیام کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اور ممبر و محراب پر بیان کیا جاتا ہے، یا قلم و کرتاس کے ذریعے اس کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، اور اتنے جری ہو گئے ہیں لوگ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین بھول گئے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور فرمایا کہ من یقل علی ما لم اقل، جو میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ کتنے شدید الفاظ ہیں، اور یہ جو روایات ہیں اس مفہوم کی، یہ متواتر روایات ہیں، 72-73 کے قریب صحابہ سے یہ مروی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ تو ایک مومن کو بھی چاہیے کہ جب وہ بات اللہ کے رسول سے منسوب کرے تو اس کی تحقیق کر لے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ممبروں سے ایسی ایسی روایات من گھڑت بیان کی جاتی ہیں جن کی صحت ثابت ہی نہیں ہے، یعنی جو ضعیف کی بھی سب سے بڑے کبھی درجے کے اندر آتی ہیں، موضوعات کے اندر آتی ہیں۔ تو بہرحال، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں جو ممبروں کے اوپر روایات بیان کرتے ہیں اور دوسروں کو تانے دیتے ہیں کہ دین جو پہنچا ہے یہ ان فلاں فلاں لوگوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے۔ تو بہت سارے محققین ایسے ہیں جنہوں نے تصریحات کی ہیں کہ یہ ساری روایات جو ہیں من گھڑت ہے، کوئی روایت اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابن الجوزی نے ہی عبداللہ الانصاری سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما صح فی فضل رجب وفی صیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کی فضیلت یا اس میں صیام کی فضیلت کے بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں، اور ابن حجر نے بھی یہی بات کی ہے۔ ابن حجر کے علاوہ الشوکانی نے علی بن ابراہیم العطار سے بھی نقل کیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رجب کے صیام سے متعلق جو کچھ بھی روایت کیا گیا ہے فَكُلُّهُ موضوع، وہ سارے کا سارا موضوع ہے، وَضَعِيفٌ، یا ضعیف ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ماننی تو کم از کم اپنے آئمہ کی تو مان لیں، لیکن اس امت کو ان چیزوں میں الجھایا ہوا ہے کہ وہ پڑھے رہیں اور دین کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو جو لوگ پیچھے چل رہے ہیں پھر ان کا انجام بھی انہی کی طرح کا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے بچائے۔ بہرحال آگے جو رجبی عمرہ ہے، یہ اس کا بھی اعتقاد ہے لوگوں میں کہ رجب کے مہینے کے اندر عمرہ کرنا یہ بہت افضل ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں عمرہ کرنے یا اس مہینے کو عمرہ کے لیے خاص کرنے سے متعلق کوئی فضیلت، کوئی روایت ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں عمرہ کیا ہو۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے ہم، تو میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اعتمر النبی فی رجب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں بھی عمرہ کیا؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں۔ تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں فقلت لعائشہ، تو میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کہ اے میری ماں، الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن، کیا آپ سنتی ہیں کہ ابو عبد الرحمن کیا کہتے ہیں؟ یعنی ابن عمر، یہ ان کی کنیت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا یغفر اللہ لابی عبد الرحمن، اللہ ابو عبد الرحمن کو معاف کرے، معتمر فی رجب، رسول اللہ نے
رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا. وما اعتمر من عمرۃ الا وانه لمعه، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمرہ کیا ہے یہ ابن عمر خود ان کے ساتھ ہوتے تھے. یعنی وہ بتلا رہی ہیں کہ ابن عمر تو خود اللہ کے رسول کے ساتھ موجود رہے ہیں، تو انہیں یہ بھول کیسے لگ گئی کہ اللہ کے رسول نے رجب کے اندر عمرہ کیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا. تو عروہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو سنا، فما قال لا ولا نعم، تو نہ انہوں نے ہاں کی یا نہ کی، یعنی کچھ بھی نہ بولے، سکتا، وہ خاموش رہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغالطہ لگا، شک ہوا انہیں. اور صحیح بات وہی ہے جو کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا، اور نہ ہی رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کسی بھی فضیلت کو بیان کیا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مؤید ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، جن میں سے 3 عمرے ذوالقعدہ میں کیے ہیں، 3 عمرے ذوالقعدہ میں، اور ایک عمرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ذی الحجہ میں کیا ہے، حج کے ساتھ، جو آخری عمرہ تھا آپ کا حج کے ساتھ. تو اس روایت سے بھی، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو عمرے کیے 4، ان میں سے ایک عمرہ بھی آپ نے رجب کے اندر نہیں کیا. تو اس وجہ سے رجب کے مہینے کے اندر عمرہ کرنا اور اس کو سنت گرداننا یا اس سے اس کی فضیلت کا اعتقاد رکھنا، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے. اسی طرح رجب کے کنڈے، یہ ایک ایسی بدعت ہے جس پر رجب کے مہینہ میں عمل کیا جاتا ہے، اور اس کو جعفر الصادق سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ جو بدعت ہے 1906 تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا. 1906 میں ہندوستان میں رامپور میں ایک شخص نے ایک کہانی شائع کی جسے داستان عجیب کا نام دیا، اور اس کہانی میں ایک لکڑہارے کی غربت اور اس سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا. اور اس میں جعفر الصادق، یہ جعفر الصادق جو ہیں یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین، ان کے یہ پوتے ہیں. ان کے حوالے سے انہوں نے اس ایک جو کہانی لکھی، اس شخص نے کہانی شائع کروائی، اس میں لکھا کہ جعفر الصادق نے کہا جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے تو ضرور پوری ہوگی، اور اگر پوری نہ ہوئی تو قیامت کے روز میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ. اب اندازہ کیجئے کہ وہ رسم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1400 سال بعد ایجاد کیا گیا، وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور مزید یہ کہ اس میں غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا بیان ہوا ہے، جو کہ سریعاً حرام ہے، کیونکہ نظر ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا ضروری ہے. کسی بھی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے. مزید یہ کہ اس کنڈے والے عمل کا، اس بدعت کا جعفر صادق کی زندگی سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ولادت ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہی ہے 80 ہجری میں، اور جو ان کی وفات ہے وہ شوال کے مہینے میں ہے 148 ہجری میں. تو رجب کے مہینے میں کوئی ایسی خاصیت ہے نہیں ان کے ساتھ جس کو یہ بیان کیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس روز معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور جو لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں انہوں نے خوشی و جشن منانے کے لیے یہ خود ساختہ بات جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے اس کو پھیلا دیا کہ اس روز کنڈے کیے جائیں. بہرحال یہ کہانی جھوٹی تو ہے ہی، قطر قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ سرین حرام اور شرک ہے، جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، والدم، اور خون. یہاں پر خون سے مراد ذبح کے وقت جاری ہونے والا خون ہے. سورہ الانعام کے اندر بیان ہوا کہ دمم مسفوحا، یعنی وہ خون جو جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جاری ہو جاتا ہے. جسم کے ساتھ جو خون لگا رہتا ہے جیسے کلیجی، تلی وغیرہ، جو بہایا ہوا خون نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ حلال ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت،
کیوں؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ، بے شک وہ گندگی اور نافرمانی کا باعث۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اہلا کا معنی ہے آواز کو بلند کرنا۔ اگر کسی جانور پر غیر اللہ کا نام مشہور کر دیا جائے کہ یہ فلاں پیر فلاں امام کی نظر و نیاز ہے، اور اس سے مقصود چونکہ غیر اللہ کو راضی کرنا ہے کہ وہ راضی ہو کر ہمارے کام سنوار دیں گے، یا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے وہ واسطہ اور وسیلہ ہیں، ہماری سفارش اور شفاعت کریں گے، اس لیے ایسے جانور کو ان کی رضا کے لیے ذبح کرتے وقت اگر اس پر بسم اللہ بھی پڑی جائے تو بھی حرام ہے، کیونکہ اعتبار نیت کا ہے، اور نیت کا اظہار خود ان کی زبانی ہو چکا۔ اس طرح عرس اور قبر کا جو ماحول ہے وہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ تو وما اہل لغیر اللہ بھی، یعنی ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، جس سے مقصود غیر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، چاہے وہ کوئی امام ہے، وہ کوئی پیر ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بھی ہے اللہ کے علاوہ، تو ایسا جانور حرام ہے، ایسی نظر و نیاز حرام ہے۔ والمنحنقہ، گلا گھٹنے والا جانور، وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے۔ والموقوذہ، جو جانور جو لاٹھی یا پتھر وغیرہ کی چوٹ سے مارا جائے۔ والمتردیہ، جو اونچی جگہ سے گر پڑے اور اس سے مر جائے۔ والنطیحہ، جس کو کوئی دوسرا سینگ گھونپ دے اور وہ مر جائے۔ وما اکل السبع، اور جس کو درندوں نے کھا لیا وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ان 5 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ جو جانور گر کے مر جائے، یا جو چوٹ لگنے سے مر جائے، جو اونچی جگہ سے مر جائے، یا جس کو کوئی سینگ گھونپ دے، یا جس کو کسی درندے نے پکڑ لیا، اس کے بعد فرمایا کہ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو۔ یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ جانوروں کے ساتھ پیش آیا اور وہ مرا نہیں ہے، مرنے سے پہلے پہلے اگر ذبح کر لو تو وہ بھی حلال ہے، لیکن اگر وہ ان 5 صورتوں میں مر جاتا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو نصب کے اوپر ذبح کیا جاتا ہے، مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جو مقامات مقرر کرتے تھے، عموماً وہاں کوئی نشان نصب ہوتا تھا، جس طرح بت ہے، درخت ہے، قبر ہے، دریا ہے وغیرہ، تو ان کے پاس وہ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ ایسی جگہوں کو استحان یا آستانہ تھان وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے جانور بھی حرام ہیں، خواہ ان پر بسم اللہ بھی پڑھا جائے۔ اگرچہ وما اہل لغیر اللہ بہ میں اس کا تذکرہ ہو گیا، لیکن یہاں مزید تاکید کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ وما اہل میں ہر اس جانور کو حرام قرار دیا جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، اور وما ذبح علی النصب فرما کر ہر اس جانور کو حرام قرار دیا جس کو آستانوں یا ان درباروں اور مزاروں پر ذبح کیا جائے جس میں شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہو۔ بلکہ اسلام میں تو وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی ایسے مقام پر ذبح کیا جائے جہاں شرک کیا جاتا ہو، خواہ اس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام کیوں نہ پکارا جائے، جیسا کہ ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ این ینحرا ابلن ببوانا، کہ وہ بوانا کے مقام پر ایک اونٹ کو ذبح کرے گا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ انی نظرت ان انحرا ابلن ببوانا، میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کیا وہاں جاہلیت کے اوثانوں میں سے کوئی وثن تھا، کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ تو صحابہ نے کہا لا، اللہ کے رسول نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ هل کان فیہا عید من اعیادہم، کیا وہاں پر ان کی عیدوں میں سے کوئی عید ہوتی تھی، یعنی ان کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا؟ تو صحابہ نے کہا لا، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوفی بنذرک فانہ لا وفا لنذر فی معصیت اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نذر پوری کر لے، ایسی نذر کی کوئی وفا نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں کوئی عرس وغیرہ منایا جاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت جہاں پر ہوتی ہے، وہاں اس مقام کے اوپر کوئی جانور اللہ کے لیے بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس کی ممانعت ہے، کیونکہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر جا کر اپنی نظر پوری کرنے کی بات کی تھی،
اور صحابی تھا، رسول اللہ کے سامنے بات کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے تو ذبح کرنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں پر کوئی ان کے اوثانوں میں سے وثن تو نہیں تھا، وہاں پر ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی، ان کے عرس یا میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ جب دونوں چیزوں کا جواب نفی میں ملا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی ذبح کرنے کی اجازت دی۔ تو اس سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کے نام سے بھی کوئی جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس کے تمام فرائض، اس کی حدود، اس کے احکامات بیان کر دیے گئے ہیں، اور کفر و شرک کا خاتمہ کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب دین میں جو حرام ہونا تھا وہ ہو چکا، جو حلال ہونا تھا وہ ہو چکا، اس میں اب کوئی بھی تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی نئی چیز نہیں نکال سکتا، اور جو بھی ایسا ہوگا وہ دین میں بدعت ہوگی، وہ دین میں سراسر گمراہی ہوگی۔ اور پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَسَةٍ، یعنی اگر کوئی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے اور وہ اللہ کی جو حد ہے اس سے اس کو پھلانگنے والا نہ ہو، اس سے آگے گزرنے والا نہ ہو، جو بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، غیر متجانف لإثم، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو پھر وہ جو یہ حرام چیزیں بیان کی ان میں سے کسی قدر اس کے لیے کھانے کی گنجائش ہے۔ تو دو شرائط اللہ رب العزت نے لگا دی، ایک کہ وہ بھوک زندگی کی وجہ سے مجبور ہو جائے، اس حالت کو پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ گناہ کی طرف جانے والا اس کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی حد کو پھلانگنے کا اس کا ارادہ نہ ہو، یہ دو چیزیں اس کے اندر ہونا ضروری ہے، تو وہ اضطرار ہوگا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے اضطرار کا بہانہ کیا جاتا ہے، یعنی ایک انسان اپنے سٹیٹس کو کے لیے، اپنے لائف سٹائل کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، وہ اللہ کے حلال کردہ کو لے کر اضطرار کا بہانہ کرنا شروع کر دے کہ میں اس وجہ سے سود کے پیسے لے رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا معیار بہتر کروں، اور یہ میرے لیے ایک اضطرار ہے۔ تو اضطرار کی جو کیفیت ہے وہ اللہ رب العزت نے بتلا دی کہ اس میں ایک تو بقدر ضرورت بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا انسان، اور دوسرا وہ حد سے گزرنے والا اس کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہاں پر یہ چیز بھی بیان کر دی کہ یہ جو بھی نظر و نیاز اور جو بھی قربانی غیر اللہ کے تقرب کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ رجب کے کنڈے یا اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہے، وہ صریحاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح رجب کی 27ویں رات کی عبادت اور اس سے اگلے دن کا صوم، یہ بھی لوگوں کے اندر بہت مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسراء معراج کا جو معجزہ ہے یہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا، اس لیے وہ اس رات خصوصی عبادت کے قائل ہیں اور اس سے اگلے دن روزہ رکھنا، صوم رکھنا مستحب سمجھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعہ اسراء و معراج کے متعلق اہل علم کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کب ہوا۔ ابن حجر نے فتح الباری میں 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں اس کی تاریخ سے متعلق، جن میں سے بعض میں ذکر ہے کہ یہ 12 نبوی کو ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، اور بعض میں ہے کہ یہ 12 نبوی کو ماہ رجب میں پیش آیا، بعض میں اس کے علاوہ بھی بیان ہوئے ہیں مختلف اقوال، یعنی ہجرت سے 1 سال قبل، ہجرت سے 2 سال قبل، ہجرت سے 3 سال قبل۔ اسی طرح مبارک پوری، صفی الرحمان مبارک پوری نے جو اپنی کتاب الرحیق المختوم لکھی ہے، اس میں اہل سیر کے 6 اقوال ذکر کیے ہیں اس سے متعلق، اور 27 رجب والا جو قول ہے اس کو انہوں نے مورخ منصور پوری جو ہیں اس کے حوالے سے صحیح ماننے سے انکار کیا ہے، اس وجہ سے انکار کیا ہے کہ جو یہ ذکر ہے کہ 27 رجب اور نبوت کے 10ویں سال کو معراج کا واقعہ پیش آیا، وہ اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے وہ صلوات خمسہ کی فرضیت سے پہلے ہوئی، یعنی نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں،
جبکہ صلوات معراج کی رات فرض کی گئی، لہذا معراج کا زمانہ ان کے بقول اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ اس طرح اور بھی جو مختلف اقوال ہیں ان کے اوپر بھی بات کی ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا زیادہ اختلاف ہے اس حوالے سے کہ اس میں سے کسی ایک قول کو بھی صحیح قرار دینے کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، اگر یہ مان بھی لیا جائے، تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا جائے اور اس سے اگلے دن کا صوم رکھا جائے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کے بعد آنے والا جو مدینہ میں جب چلے گئے یا جو باقی زندگی گزاری، اس کے اندر کوئی خاص اہتمام کیا اس رات کو عبادت کا اور اس سے اگلے دن کے صوم کا؟ یا صحابہ نے اس واقعے کے بعد خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا اس رات کے لیے اور اس اگلے دن کے صوم؟ تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت خرافات ہیں جس کو پیش کیا جاتا ہے، صریحاً بدعات ہیں، اور ان کا انجام بہت برا ہے، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بدعت ہے جس کا ارتکاب کیا جاتا ہے، وہ رجب کی روٹی ہے، جسے تبارک کی روٹی بھی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ جمعہ کے دن میٹھی روٹیاں بناتے ہیں اور ان پر 41 مرتبہ سورۃ الملک پڑھواتے ہیں، اور اس کو میت کی جانب سے صدقہ و خیرات کا نام دیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے شریعت کے اندر، اور دوسری چیز یہ کہ میت کو صدقہ و خیرات کرنا، اس کے لیے پیچھے سے کوئی عمل کرنا اور اس کا ثواب پہنچانا، یہ جو نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ تو صریحاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ انسان کو اس کے اپنے جو اعمال ہیں اس کا اجر ملے گا، یا اگر کوئی صدقہ جاریہ میں سے چیز وہ چھوڑ گیا ہے پیچھے، اس کو اجر جو ہے وہ ملے گا، جو اس نے صدقہ جاریہ اپنی زندگی کے اندر جاری کر دیا جس کو۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ زندگی من مانی گزار لو، اور اس کے بعد جب قبر کے اندر جاؤ تو پھر پیچھے سے لوگ وہ صدقہ و خیرات کے نام پر دیگیں چڑھ رہی ہیں اور کھانے بٹ رہے ہیں، اور اس میت کو بخشوایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا یہ جو کتاب ہے، یہ مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں آئی، یہ زندوں کے لیے ہے، زندوں کی رہنمائی کے لیے ہے، زندوں کی ہدایت کے لیے ہے، زندوں کو بچانے کے لیے ہے۔ من کان حیا، سورہ یاسین کے اندر فرمایا نا کہ من کان حیا، کہ یہ ڈرانے والی جو کتاب ہے، یہ آیات ہیں کس کے لیے؟ جو زندہ ہے۔ تو یہ زندوں کو راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے، یہ مردوں کو اوپر پڑھوانے کے لیے یا بخشوانے کے لیے نہیں آئی۔ تو بہرحال یہ بہت ساری اس کے علاوہ بھی بدعات ہیں، یہ چند مشہور بدعات ہیں جو رجب کے حوالے سے کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کی بدعات ہیں۔ مختصر یہ کہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں، یہ ساری ملا کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، وہ لوگوں کو اس دھیان لگا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اصل دین کی طرف نہ آئیں، کیونکہ جب لوگ اصل دین کی طرف آئیں گے تو اس سے ان کی جو دکانداری ہے اس کے اوپر فرق پڑے گا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمیں جس راستے کے اوپر لگایا جا رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، یہ وہ راستہ نہیں ہے جو اللہ نے بتلایا ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس راہ کے اوپر چلتے رہنے کی توفیق دے، ثابت قدمی دے، جو راستہ کامیابی کی طرف جانے والا ہے، جو راستہ نجات کی طرف جانے والا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔